بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلی کتابوں کے اندر تورات و انجیل کے اندر نشانیاں وغیرہ لکھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب پیدا ہو گئے ہیں کہ جو آخری الزمان آخری نبی کے والد محترم ہوں گے۔ تو یہودیوں کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ بڑا خراب ہے، یعنی ان کو یہ حسد تھا کہ نبوت ہم سے چھن کر بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی جائے گی۔ انہوں نے اپنے خاندان کے 70 افراد چنے جو بہت ہی بہادر تھے اور بہت ہی تیز ترار تھے۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اس وقت تک گھر واپس نہیں آئیں گے جب تک نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو شہید نہ کر دیں۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، چاہے پوری قوتیں زور لگا لیں، وہ چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ وہ کیسے بجھتا کہ جس شخص سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، لیکن یہودیوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ عجیب و غریب سفر کرتے تھے، دن کو چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ ہم نے کسی کو قتل کرنا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جوان ہوئے، انہوں نے دیکھتے رہے کہ کبھی کوئی موقع آئے، کبھی یہ اکیلے ملیں تو ہم ان کو شہید کر دیں، لیکن ان کے پاس اتنی آسانی سے موقع نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ قریش کے سرداروں کے سردار حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور پورا عرب آپ کو جانتا تھا، آپ کی عزت کرتا تھا، آپ خوبصورت بھی بڑے تھے۔ عزت کیوں نہ کرتے کہ جس سے حضور نے پیدا ہونا تھا، جو حضور کے والد ہوں، تو پورا عرب کیا پوری دنیا ان کی عزت کرتی تھی۔ یہودیوں کو ایک دن موقع مل گیا، حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے اکیلے چلے گئے۔ یہودیوں نے کہا آج تو موقع ملا، آج موقع خالی نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عبداللہ کو گھیرا، قتل کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے گھیرا تو آپ کو ایک شخص دیکھ رہا تھا، وہب بن عبد مناف۔ وہ بھاگا بھاگا گیا، اس نے کہا کہ سردار قریش کو یہ یہودی قتل کریں اور میں دیکھتا رہوں، اور وہ بھاگے بھاگے گئے۔ انہوں نے جا کر قریش کے نوجوانوں کو جمع کیا، جماعت کو اکٹھا کیا اور کہا آؤ ہم جنگل میں ایک جنگ کے لیے جانا ہے۔ لیکن جب جنگل میں واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی۔ وہ عجیب و غریب چیز یہ تھی کہ حضرت عبداللہ کو گھیرا ڈالا تھا یہودیوں نے، لیکن ان کے درمیان ایک مخلوق اتری کہ جو دنیا کی مخلوق نہیں تھی، وہ فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے بھیجے، حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے فرشتے زمین میں اترے۔ تو حضرت وہب بن عبد مناف دیکھ رہے ہیں، وہ عجیب مخلوق سمجھ رہے تھے۔ اس عجیب مخلوق نے کچھ لمحہ لگایا اور سب یہودیوں کو ختم کر دیا۔ یہودیوں کی بات بھی پوری ہوگی کہ ہم نے اس وقت تک گھر نہیں جانا، وہ گھر گئے نہیں، پھر مر گئے، قتل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کو خراش تک نہ آئی اور صحیح سالم واپس چلے گئے۔ جب وہب بن عبد مناف نے یہ بات دیکھی، گھر آیا، اپنی بیوی کو کہا کہ عبد المطلب کے پاس جاؤ، عبد المطلب کو کہو کہ ہمارے ایک بیٹی ہے۔ وہ جانتے تھے، رشتہ دار تھے حضرت عبد المطلب کے۔ کہا کہ جو ہماری بیٹی ہے وہ خوبصورت ہے، بڑی پاک سیرت ہے، بڑی نیک ہے، ہم بڑے عرصے سے ایک نیک شخص کی تلاش کر رہے تھے، وہ میری بیٹی کے لائق ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہو۔ اور ان کی بیوی کا نام برہ تھا۔ جب وہ برہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی تو اس نے اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت عبداللہ نے سن کر اور سوچ سمجھ کر جواب دیا، ہاں تمہاری بیٹی پاک سیرت نیک اور حیا والی ہے، تو میرا بیٹا بھی پاک نیک اور حیا والا ہے۔ تو پھر ان کی شادی ہو گئی، اسی سے حضور پیدا ہوئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی بھی
نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود تھی جو یہودیوں نے دیکھی، اور یہودی شروع سے لے کر آج تک دین کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح مدد ضرور کرتا ہے۔ لہٰذا آج بھی مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ جو کچھ مرضی کر لیں جو یہودی عیسائی دنیا کی ساری قوتیں، نہ اسلام ختم ہوگا، نہ اس دنیا کے اندر کوئی مسلمان ختم ہوگا، قیامت تک مسلمان بھی رہیں گے اور اسلام بھی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مسلمان رکھے اس دنیا سے، اسلام کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھی اسلام والی عطا کرے اور موت بھی اسلام والی عطا کرے۔